السماء وما كنا منظرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اب یہ وہی شخص جو 22 پارے کے لاسٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ ان کو جھٹلاؤ نہیں، ان کی بات مان لو، اور وہی کہہ رہا ہے، یہ ابھی اسی کی بات چل رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی اس کا علم ہو جاتا. اب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قوم والوں نے جب اس شخص نے تبلیغ کی تھی جو شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور ان کی تصدیق کر رہا تھا پیغمبروں کی، اور اپنی قوم کو اس طرح سے تبلیغ کر رہا تھا کہ ان کی بات مان لو، تو ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ اس شخص کو قتل کر دیا. اب جب انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کیا. اور دیکھیں جس انسان کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے نا، وہ خیر خواہی ہمیشہ رہتی ہے. اب جنت میں بھی جا کے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. کیا علم ہو جاتا؟ کہ وہ کاش یہ بات جان لیتے کہ میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے. انہوں نے مجھے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایمان کے بدلے مجھے کیسی خوبصورت جنت دی ہے کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی ایسی قوم میں پھر میں فرشتے بھی نہیں اتارتے جو اللہ کی رحمت لے کر برسیں. وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بھجا گئے. ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب وہ یہ شخص کیوں چاہتا تھا کہ اس کا حال دنیا والوں کو بتایا جائے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی جنت میں جا کے بھی اس کو یہی تمنا ہے کہ میری قوم بھی ایمان لے آئے. کاش یہ جان لے کہ اس کا کتنا بہترین نعم البدل ہے. ایسے ہی ہے نا جس کے دل کو لگ جاتی ہے، جو جان جاتا ہے اللہ کی کتاب کو، پھر اس کو ہوتا ہے باقی سب بھی جان جائیں، باقی سب بھی اس عذاب سے بچ جائیں، باقی سب بھی نیک اعمال کر لیں، اللہ کے بندے بن جائیں، ربانی بن جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی بھی بستی میں بات ہو رہی ہے کہ جب بھی کبھی کسی بھی بستی میں کوئی بھی رسول آیا، لوگوں نے ان کا کیا کیا؟ مذاق ہی اڑایا. اب یہ سارا واقعات سنا کے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کا انجام ایسا ہوا، کہیں تمہارا انجام ایسا نہ ہو، تم مان لو اللہ اور اس کے رسول کی بات. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ایسے گزر چکے ہیں جن کی لوگوں نے مانی نہیں، جن کا بھی مذاق اڑایا گیا جیسے آپ کا یہ لوگ اڑاتے ہیں.
کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا. یعنی اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بار بار قرآن میں پچھلی قوموں کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں نا، تنبیہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی قوموں کو غارت کر دیا جو نافرمان ہوئی، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی اب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا عذاب کی صورت میں، اب وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ ان کو نہیں پاتے اپنے پاس. اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے. اور ان کے لیے ایک نشان خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے. اب اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف غور و فکر کروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ایک نشانی کیسے خشک زمین ہے اور کس طرح ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اور پھر صرف زندہ ہی نہیں کرتے، اس میں سے انگور اور کھجور اور رنگ برنگے پھل تمہارے لیے نکالتے ہیں، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے. صرف اتنا ہی نہیں، پھر پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں. اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. انسان کہتا ہے نا یہ میں نے درخت اگایا، یہ پودا میں نے اگایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھوں نے نہیں اگایا. انسان تو بیج بوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بیج زمین کو پھاڑ کر نہ نکلے. اس کو کون زمین سے نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. آسمان سے بارش کون برساتا ہے اس پودے پر؟ اللہ رب العزت برساتا ہے. بارش نہ ہو تو قحط سالی آ جاتی ہے. تو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کون اس کو پروان چڑھاتا ہے؟ کون اس کی نشومہ کرتا ہے؟ انسان اس کو کھینچ کے لمبا کرتے ہیں؟ نہیں نا، اللہ رب العزت ہی کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں یا پھر خواہ خود ان کے نفوس میں ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے. یہ ہے مقرر کردہ غالب علم اللہ تعالیٰ کا. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. نہ آفتاب کو یہ مجال ہے کہ چاند کو آپ پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھنے والے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمارا سارا نظام درم برم ہو جاتا. رات دن سے پہلے آ جاتی یا دن رات سے پہلے آ جاتا. دن رات سے پہلے آ جاتا، ہمارے کام ہی نہ مکمل ہوئے ہوتے. یا دن پہلے آ جاتا، رات دیر سے جاتی، تو یہ سارا نظام کیا ہو جاتا؟ درم بھرم ہو جاتا. اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. کشتی سے مراد کون سی کشتی ہے؟ نوح علیہ السلام کی. یعنی اس سے پہلے سب کو ختم کر دیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہی سے پھر آگے نسلیں چلی تھیں. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ وہ بچائے جائیں. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو کر چکے ہو ان سے بھی، اور جو کرنے جا رہے ہو. جو کر چکے ان سے کیسے بچو؟ ان سے معافی مانگ کے، ان گناہوں کو اپنے آپ سے دھلوا کے اللہ سے معافی مانگ کے ان سے بچ جاؤ، ان کے عذاب سے بچ جاؤ. اور جو آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ان کو چھوڑ کر تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا. تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. یعنی جب ان لوگوں سے خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کفار؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دے دیتے، ان کو محتاج نہ رکھتے.
تو ہم کیوں ان پر خرچ کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں خرچ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو سور کے پھونکتے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ آج تو بڑے جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت جب ایک چیخ سنیں گے، قیامت کا منظر ہوگا، تو پھر کیا ہے، تو یہ آپس میں باہم لڑائی جھگڑے ہی کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یعنی قبر خوابگاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔ یعنی اب یہ خوابگاہ سے مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ قبر میں کوئی جن کو عذاب دیا جائے گا ان کو عذاب ہی نہیں ہوا ہوگا، لیکن عذاب تو ہوگا، لیکن جب وہ قیامت کی شدت دیکھیں گے اور اس کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں وہ قبر ان کو خوابگاہ ہی لگے گی۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج تو بحثیں کرتے ہیں نا، کیا ہوگا، کیسے مردہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہنے ایک چیخ ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا بس، اور سب کے سب دوڑتے ہوئے آئیں گے، قبروں والے بھی اور زندہ بھی اس آواز کی طرف یکا یک دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، چاہے وہ اچھے تھے، برے اچھے تھے تو اچھا بدلہ، برے تھے تو برا بدلہ۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی۔ جیسے دلہنوں کے لیے مسحریاں سجائی جاتی ہیں نا، اسی طرح ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے سجائی گئی ہوں گی۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے ویلکم، اللہ کی طرف سے سلام پیش کریں گے فرشتے، اے گناہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ۔ کیا کہا جائے گا، دنیا میں تو انہی کے ساتھ ملتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، انہی کے ساتھ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہونے والا۔ اے گناہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ، آج تمہارا انجام الگ ہے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بڑا ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کہیں گے کیا میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم اس کے پیچھے نہ چلنا، تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو آج وقت ہے کہ دنیا میں ہی اس کیے ہوئے وعدے کو یاد کر کے کچھ کر لیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں نا، اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا، عہد الست؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، اور ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ آج انسان اپنی زبان سے عذر پیش کر لیتا ہے نا، صفائیاں پیش کر دیتا ہے، کوئی غلطی کا پتہ چل جائے، کوئی گناہ کا، تو انسان 100 عذر بہانے، 100 صفائیاں اپنی زبان سے پیش کر دیتا ہے۔ تو اس دن بھی ایسا کرنا چاہے گا، لیکن کیا زبان کوئی بند کر دیا جائے گا؟ زبان نہیں بول پائے گی، اعضاء خود گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں
یہ کام کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہاں اس کام کی طرف چل کے گئے تھے، تو اس دن انسان کہے گا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ میرے اعضاء میرے خلاف گواہیاں دینے لگ گئے۔ آپ سے ہم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک منہ کو سیل کر دیں گے، اور تم میں سے جو تمہاری پہلی چیز بولے گی، یعنی تمہارے اعضاء میں سے، وہ ران اور ہتھیلی ہے جو بولے گی۔ تو کیا منظر ہوگا، زبان پر مہر، ہمارے اپنے ہی ہاتھ پاؤں ہمارا ساتھ نہ دیں گے، یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا میں تو ہم جس طرح چاہیں ان سے جو کام لینا چاہیں یہ ان سے لے لیتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آخرت میں بتائیں گے، بولیں گے اللہ کے حکم سے کہ ہاں اس بندے نے یہ کام کیا تھا اور انہی ہاتھوں سے کیا تھا، ہاں یہ بندہ انہی پاؤں سے چل کر اس گناہ کی طرف گیا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی ان کی صورتیں مس کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کے چہروں کو کیا کر دیتے، ان کی صورتوں کو ہی مس کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ ہی لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے دوبارہ سے پیدائش والی حالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دور سے گزار کر دوسرے دور میں لے جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے گا۔ نہ ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے، نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے کہ ان کے پاس نصیحت آئی تھی لیکن انہوں نے مانی نہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرما بنا دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے، پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں جھکتے، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بنتے، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ کتنی کفران نعمت ہے، دینے والا کوئی اور، جھکتے کسی اور کے آگے ہیں، مدد کسی اور سے مانگتے ہیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ پس آپ کو ان کی بات غم نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن گیا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اب انسان چاہے لوہا بن جائے، چاہے پتھر بن جائے، چاہے راکھ بن جائے، چاہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، جو بھی ہو جائے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی اپنی اولاد کو کہ مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور راکھ کر دینا، راکھ کر کے نا، راکھ کو سمندر میں، کچھ راکھ سمندر میں بہا دینا، کچھ راکھ کو ہوا میں، جس دن تیز آندھی چلے نا اس دن آدھی راکھ اس میں اڑا دینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرے گا اور اس کو اٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہے گا تیرے خوف سے، یعنی اس خوف سے کہ میرا نام و نشان ہی مٹ جائے، میری راکھ بھی باقی نہ رہے تاکہ میں حساب کتاب نہ دے سکوں، میں نے خوف سے ایسا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا، کس بات پہ؟ کہ اس کو یہ پتہ تھا، وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ روز قیامت آئے گا اور میرا حساب ہوگا اور پھر میں تو مارا جاؤں گا اور میں اس کا حساب، میرے پاس تو کچھ اعمال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی
خوبی سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اس حدیث کے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس نے کیا کیا، آدھی راکھ اپنے سمندر میں بہانے کا اولاد کو وصیت کی۔ آدھی کی کس کو، کہ جس دن تیز آندھی چلے اس دن اڑا دینا۔ تو اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری راکھ کو اکٹھا کر دیا اور اس کو زندہ کر دیا۔ تو وہ مٹی میں مٹی بن جانے والے انسان جو ایک ہی جگہ پڑے، ان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ وہ ہر انسان کو زندہ کر دے گا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس اس روز ضرور اٹھایا جائے گا۔ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو، جس نے اب آگ بھی زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اس سے سلگاتے بھی ہیں، اس کو یہ ہمارے کھانے پکانے کے لیے بھی ہمارے کام آتی ہے۔ کس طرح سے یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کو کہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ جس نے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین بنا دی، اور کیا وہ دوبارہ ان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے تو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سارے اختیارات اسی کے ہیں، آسمان و زمین میں ہر جگہ اس کا اختیار ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ تو اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں، وہ تو کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے لیے ہے کہ وہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کب؟ قیامت کے روز۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود اللہ ہے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا کہ تم سب کا معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ سب سے پہلے کس کی قسم کھائی؟ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، یعنی صف باندھنے والوں کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، جو اس کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے۔ تو صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کے اندر آ کر انہیں برابر کیا کرتے تھے، اور سینوں اور مونڈھوں کو ہاتھ سے برابر کرتے اور فرماتے کہ آگے پیچھے نہ ہو، یعنی صف کے اندر بھی بالکل برابر کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ اگر تم آگے پیچھے ہوئے تو تمہارے دل بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھیں اس امت کے دل کیوں الگ ہو گئے، کیوں اختلاف اتنے ہو گئے؟ جی سب فرشتے بھی باندھتے ہیں، اور انسانوں کو بھی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں مساجد میں تو صف باندھ کر کھڑے ہوں۔ یہاں پہ قسم ویسے فرشتوں کی کھائی جا رہی ہیں، لیکن ویسے ہی صف باندھنے والوں کی اہمیت بتا رہی ہوں حدیث کی روح سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا وہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وہ آگے کی صفیں پوری کرتے ہیں اور پھر مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا چاہیے، اگر آپ جائیں تو کیا کریں؟ پہلے اگلی صفیں مکمل کریں اور پھر پچھلی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ تو پوچھا گیا وہ کیسے بناتے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ ایسے صفیں بناتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے صف والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتے ہیں، اور لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو پہلی صف میں جگہ ملنا کیا ہے؟ خوش قسمتی ہے، اور کھڑے ہونا چاہیے، شوق سے کھڑے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت برستی ہے پہلی صف والوں پر۔ پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کے، یعنی بادلوں اللہ کے حکم سے ہانک لے جانے والوں کی قسم، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور حفاظت کی سرکش
اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ جو پیچھے ذکر کیا گیا نا شہاب ثاقب، ان کو مارا جاتا ہے، یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں ان جنوں کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی نصیحت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے مذاق اڑانے لگتے ہیں، ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی، یعنی صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تم ذلیل بھی ہوگے اس روز۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے۔ یعنی جس دن وہ آ جائے گا اس دن تو پھر ہائے کریں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ ہے جزا سزا کا دن، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ یعنی حساب کے بعد پھر جہنم ہوگی ان کے لیے۔ تو یہ حکم کب ہوگا؟ جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی دین و حق کے نام سے کہتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ یہی چیز صحیح ہے، یہی حق ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ یعنی اس روز آپس میں اس طرح مکالمہ کریں گے، کیا کہیں گے کہ تم تو ہمارے سیدھے راستے سے آتے تھے اور کہتے تھے اسی راستے پر چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے تم خود ہی ایماندار نہ تھے، ہم نے کوئی زور آوری تو تم پر کی ہی نہیں تھی، ہم نے تو بس کہا اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی تھے۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبود کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے ہر طرح۔ یعنی جو اللہ کے خالص بندے تھے، جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے ہر کام کرتے تھے، اللہ کے لیے نیک کام کرتے تھے، ان کے لیے اس دن کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہیں، مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ یعنی دنیا میں تو شراب سے کیا سر درد بھی ہوتا ہے، اور کیا انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، نشے میں چلا جاتا ہے، دیوانگی سی آ جاتی ہے، لیکن جنت میں پلائے بھی جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی،
बड़ी बड़ी आँखों यानी हुस्न की अलामत, और नीची नज़रों वाली शर्मीली, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। छुपाए हुए अंडे कैसे होते हैं? अंडे जो छुपे हुए होते हैं, हाँ, नहीं मतलब जो छुपा के ढक के रखे होते हैं, वो कितने साफ़ और शिफाफ अंडे होते हैं ना, यानी उनकी खूबसूरती को। और इसी तरह शुतुरमुर्ग अपने परों के नीचे छुपाए हुए होता है ना अंडों को, जिसकी वजह से वो हवा और गर्दो गुबार से क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत खुश रंग होते हैं, जो जर्दी माइल और सफ़ेदी वाले होते हैं। तो यहाँ इन्हीं अंडों से तशबीह दी गई कि वो इतनी खूबसूरत होंगी जितनी एक दूसरे की तरफ रुख करके जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरे एक साथी था, यानी जन्नती जन्नत में एक दूसरे के सामने जब तकिया लगाए बैठे होंगे तो दुनिया के वाक़यात याद करेंगे। जैसे ऐसे ही होता है ना, हम कहीं बड़े अरसे बाद मिले हों और हम कहीं पहले साथ वक्त गुजारा, फिर जब हम मिल बैठते हैं तो वो पुराने वक्त की बात करते हैं। इसी तरह जन्नती जब जन्नत में मिल बैठेंगे तो क्या खूबसूरत मंजर होगा कि दुनिया की बातों को याद कर रहे होंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे अपने वाक़यात, अपनी बातें। तो इतने में इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क़यामत के आने का यकीन करने वालों में से है? क्या जब कि हम मर कर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जज़ा दिए जाने वाले हैं? कहेगा तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो। झांकते ही इसे बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। कहेगा वल्लाह करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर देता अगर मेरे रब का मुझ पर एहसान ना होता। दुनिया में भी ऐसा इंसान हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को ही देता है और कि अल्लाह की तौफीक से हुआ, मेरे रब का एहसान था। वहाँ भी कहेगा अगर अल्लाह का मुझ पर एहसान ना होता, ये नहीं कहेगा कि देखो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो आज देखो मैं जन्नत में, नहीं कहेगा मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ दोज़ख में चला जाता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले ही नहीं बजुस पहली एक मौत के, और ना हम अज़ाब किए जाने वाले हैं? फिर तो ज़ाहिर बात है कि ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या सेंट ज़क़ूम का दरख्त अच्छा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जन्नत की मेहमानी अच्छी है, यहाँ पे जहन्नुम में ज़क़ूम का दरख्त खाना, जिसे हमने ज़ालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है। सख्त आजमाइश कैसे? भूखे भी होंगे, खाना भी पड़ेगा और खाएंगे भी इसी ज़क़ूम को। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दुनिया में नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दी, ना खाएं, लेकिन वहाँ कोई अल्टरनेट कोई चीज़ होगी नहीं, भूखे इतने होंगे कि खाना पड़ेगा। बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ से निकलता है जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नमी इसी दरख्त में से खाएंगे और इसी से अपने पेटों को भरेंगे। तो इस दरख्त का फल खाना जहन्नमियों के लिए सख्त नागवार होगा, क्योंकि ये सख्त बदबूदार, सख्त कड़वा और नहायत करिया होगा। फिर इस पर गर्म जलते जलते पानी की मलूनी होगी, यानी खाने के बाद इन्हें पानी की तलब होगी तो खोलता हुआ गर्म पानी इन्हें दिया जाएगा, जिसके पीने से इनकी आंतड़ियाँ कट जाएंगी और पिघलकर पखाने के रास्ते बाहर आ जाएंगी। ऐसे पिघलकर इतना शिद्दत का सख्त गर्म पानी होगा, लेकिन खाने के बाद प्यास ऐसी लगेगी कि मजबूरन उसी गर्म पानी को पिएंगे। फिर इन सब का लौटना अल्लाह ताला कहते हैं जहन्नुम की तरफ है। यानी ये ज़क़ूम के खाने और गर्म पानी के बाद इन्हें फिर जैसे ब्रेक आती है ना खाने पीने की, अब वो जो ब्रेक मिली खाने पीने की, वो खाना पीना कैसे, वो उल्टा और अज़ाब का सबब। और फिर खाने पीने के बाद दोबारा उस आग में झोंक दिया जाएगा। यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया और इन्हीं के निशाने कदम पर दौड़ते रहे। इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके हैं जब हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तू देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था इनका अंजाम कैसा कुछ हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के। बार बार यही बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि अल्लाह किन को बचाएगा? जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होंगे, जो खालिस होंगे, जो अल्लाह की मोहब्बत में खालिस होते हैं, जो काम करते हैं तो खालिस अपने रब की रज़ा चाहने के लिए करते हैं।
کوئی بھی مشکل آ جائے نیکی کے راستے میں، ان کے اخلاص میں کمی نہیں آتی۔ اور وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والوں والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے۔ جب بھی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کے لیے آتا ہے بقلب سلیم، بے عیب دل لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے۔ کون سا دل؟ سلامت دل کون سا دل ہوتا ہے؟ ہر عیب یعنی شرک، دوسروں کی محبت، بغض، حسد، ان سب چیزوں سے پاک اور بالکل سلامت دل، جو صرف اور صرف کس کے لیے جھکا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صحیح سالم دل۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب ان سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ واقعہ اسی وقت کا ہے جب کہ ان کی قوم کا وہ دن آیا جس میں وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتے تھے۔ قوم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچا کیا جا سکے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا۔ اب یہ بیماری کون سی تھی؟ یہ غم کی بیماری تھی، تکلیف تھی، دکھ تھا جو انسان کو اندرونی طور پر بیمار کرتا ہے۔ وہ دکھ کون سا تھا کہ یہ سب نادان ہیں اور کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب انہیں سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک بھی نہیں کرتے؟ اب ان کے سامنے جو نظریں نیاز پڑی ہوئی تھی، جا کے ان بتوں سے کہتے ہیں، بتاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کو ہی معبود بنا لیتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، یعنی انہوں نے آگ میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو حضرت ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہوگے، باپ اور بیٹا متی ہوگے، اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوگے، اور اس نے اس کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اب دیکھیے اپنے وطن سے نکال دیے گئے، اپنے باپ رشتہ دار سب چھوڑ دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، کس کی؟ نیک اولاد کی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اتنے عرصے کے بعد، تو پہلے تو کیا آزمائش ڈال دی کہ اس کو چھوڑاؤ کہاں؟ صحرا میں۔ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑائے تھے؟ صحرا میں، یعنی پھر دوری کی آزمائش۔ اور اس کے بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور کیا کہا کہ اس کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو، اور فوراً تیار ہو گئے۔ اور بیٹا دیکھیں کتنا فرما بردار ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انہوں نے بھی ایسی بات کی نا جیسے ان کی والدہ نے کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صحرا میں ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا تھا۔ تو جب آپ نے کیا کہتی تھی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے ضائع کیا نہیں۔ آج تک ان کے قدموں پر سب دوڑتے ہیں، مرد بھی دوڑتے ہیں۔ جہاں وہ چکر کاٹتی تھی حضرت اسماعیل کے لیے جب وہ پیاسے تھے اور وہ تڑپ رہے تھے پیاس سے، آج اللہ تعالیٰ نے ادھر سب کو دوڑا دیا، مردوں کو ان کے قدموں پر دوڑا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب جب بچہ بڑا ہوا تو کیا کہا گیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اب جب آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا تو بچہ کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے۔ تو یہ تربیت، یہ اثر کس کا تھا بچے پر؟ کس کا تھا؟ ماں کا تھا نا۔ کل بات ہو رہی تھی نا، اب یہ بھی سنگل پیرنٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم جیسی ماں ہوتی تو پتہ نہیں بچے کو تب تک باپ سے کتنا بدگمان کر چکی ہوتی کہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے بے یارو مددگار۔ اب وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لٹائے اور اس پر چھری چلائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے، لٹا دیا اللہ تعالیٰ سے، نہ ہی کوئی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں؟ پوچھ ہی سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کیوں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا۔ خواب میں دکھایا گیا ایسا کر رہے ہیں، اور پیغمبروں کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہی کا حصہ ہوتے ہیں نا۔ تو پھر تیار ہو کے کرنے کے لیے، اور بیٹا کتنا فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس چھری کو چلنے نہیں دیا اور اس کی جگہ ایک ذبیحہ بیچ دیا۔ اور آج اسی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ کا ذکر خیر ہم پیچھے والوں میں باقی رکھیں گے، اور آج تک یہ ذکر خیر باقی ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید پر، یہ اسی یاد میں کرتے ہیں کہ اس روز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا
رک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تحمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، وعدہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، وعدہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، بسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، بچھاڑا اور بجھنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سے نہیں پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیش کر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا تک نے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ آیا بر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجیے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجیے، بیٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، 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 ذبیح اللہ۔ کیا سمجھ آتی ہے اس واقعے سے کہ دیکھیں بعض اوقات جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے ان کی محبوب ترین چیز کو بھی کہ اپنے ہاتھوں سے دیکھو میرا بندہ کیا اس کو بھی
قربان کر سکتا ہے میری محبت میں؟ تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی ایسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ہماری بہت دل کے قریب ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک تھوڑا سا دور لے جا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ میرے راستے میں، میری محبت میں اتنا سچا ہے، کیا یہ بھی چیز میرے راستے میں قربان کر سکتا ہے؟ اور بس وہ امتحان ہی مقصود ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی کر سکتا ہے تو پھر وہ لٹا دیتے ہیں. جیسے دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر دیکھیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا ہی نہیں. ہمارے راستے میں تو چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں، ہم ان میں بھی گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کریں گے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ جب جس سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کی محبوب ترین چیزوں سے اس کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ واقعہ جسم اور روح دونوں کو ہلا دینے والا ہے کہ آسمان و زمین بھی ساکت تھے کہ اتنی زیادہ اطاعت گزاری کہ اس حد تک بھی کوئی اطاعت گزار ہو سکتا ہے. اور پھر دیکھیں بیٹا بھی مطمئن تھا، باپ کے چہرے پہ بھی کوئی ایسی ندامت یا کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے کہ بے اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں. ایسی اللہ سے محبت کہ بچہ بھی قربان کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسے چہرے پہ تاثرات نہیں ہیں یا کوئی غم ہو. اور بیٹا بھی دیکھیں کیسا صابر، کیسا اطاعت گزار کہ وہ بھی چہرہ اس کا بھی بحال ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا، سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر. جیسے کوئی اچھا کام کرے کہتے ہیں نا سلوٹ ہے تم پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا. اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا. ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی، یعنی ان کا ذکر خیر، کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ کیا تم بال نامی یعنی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمہارے باپ دادوں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب نے حاضر رکھے جائیں گے یعنی جہنم میں. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کریں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے سب جہنم میں جائیں گے. ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا. اب دیکھیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر خیر کسی نہ کسی صورت پچھلوں میں باقی رکھتے ہیں. یہی پڑھا نا سورہ یاسین میں ہم نے کہ آثار پیچھے اپنا ذکر خیر چھوڑ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر خیر ہم پیچھے پھر باقی رکھتے ہیں کہ الیاس پر سلام ہو. الیاس کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے یہ. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے. جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. یعنی انہوں نے ان کے پیٹ میں کیا پڑا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ میری پاکی وہاں بیان نہ کرتے تو ہمیشہ قیامت کے دن تک
ان کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو انسان کو کیا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس کو اذیت، اس دکھ اور اس تکلیف سے باہر نکال دے۔ قرآن وہ اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہر پیغمبر کو جب اللہ کا حکم آتا ہے تب وہ نکلتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے جب انہوں نے نہیں مانا تھا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ اور جب نکلے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو پھر سمندر کی لپیٹ نے لے لیا تھا۔ اب وہ جو ملح تھا اس نے کہا تھا اب کسی ایک کو جو ہے وہ سمندر میں کودنا پڑے گا تاکہ باقی سب کی جان بچ جائے۔ تو پھر اس میں قرہ اندازی ہوئی تھی، قرہ ڈالا گیا تھا جس میں ہر باری نام حضرت یونس کا ہی آیا تھا۔ تو پہلی بار جب حضرت یونس کا نام آیا تو سب نے کہا کہ یہ تو نیک بھلے انسان ہیں، ان کو نہ پھینکا جائے۔ پھر اسی طرح دوسری بار بھی انہی کا نام آیا، تیسری بار بھی انہی کا نام آیا قرآن اندازی میں، تو پھر ان کو پھینک دیا گیا اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور پھر وہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ رب العزت کی وجہ سے جیسے نام ہی آیا، قرآن میں نام ہی آیا، جی غلط سمجھ کے پھینکا گیا نا، پھر اس پہ ڈالا۔ نہیں، دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ان پر آزمائش تھی، ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس آزمائش میں ان کو ڈالا کہ بار بار انہی کا نام آیا اللہ کے حکم سے نا، اور پھر انہی کو سمندر میں ڈالا گیا اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں۔ بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، نہ صرف اس نے باہر بلکہ باہر چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، یعنی اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو کیا تھے، بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے لگا دیا۔ اب جب اللہ رب العزت کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں اور کسی کو آزمائش سے نکالتے ہیں، پھر آگے کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ مچھلی کے پیٹ سے آئے، بیمار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سایہ دار درخت بھی دیا ان کو، اور ایک بیلدار درخت ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت نہ تھا نہ عمارت، ایک سایہ دار بیل اگا کر اللہ رب العزت نے پھر ان کی وہاں حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی توبہ قبول کی کہ انہیں پھر دوبارہ 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا بردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو اور بیٹوں پر ترجیح دی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو، کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یہ پیچھے بھی مضمون کئی بار گزر چکا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے کہ جنوں سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری قائم کی اور اس سے پھر یہ بیٹیاں پیدا ہوئی۔ یہاں تو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل صاف ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی جہنم میں اپنے اعمال کی باعث ڈالے جائیں گے۔ تو اگر ایسی کوئی رشتہ داری اللہ کی نعوذ باللہ جنوں سے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب یا جہنم کے وعدے کیوں کرتا ان سے؟ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبود کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہے، جس نے جانا ہی جہنم ہے اسی کو بہکا سکتے ہیں۔ اللہ کے مخلص بندوں پر ان کا زور نہیں چلتا۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے
کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس اب ان قریب جان لیں گے یعنی ان کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور فرشتے تو کیا کہتے ہیں، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں، اور اگر وہ بھی معبود ہوتے تو پھر وہ اللہ کی بندگی کیوں کرتے؟ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر کیا کریں، صبر کریں، اور انہیں دیکھتے رہیے کہ کب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے درمیان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا، بڑی بری صبح ہوگی اس روز ان کی، بس آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر دیکھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پر کیا غزوہ بدر میں سزا دی تھی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں سزا دے گا، اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، یعنی اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک عام انسان انہی کو ڈرانے والا نبی بن کر آ گیا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ ہم تو اتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں، اس نے سبھی معبود کا ایک ہی معبود بنا ڈالا کہ ایک ہی معبود ہے۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، یعنی یہ جو خود ہی گھڑ لائے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ یعنی کیا کہتے تھے، مطلب ہم سب میں سے اللہ نے اسی کو چنا ہے۔ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں، یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے، یعنی باطل کے بڑے بڑے لشکروں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو حق کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ہم چاہیں تو ان کو بھی فوراً تباہ و برباد کر دے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا کہ وہ ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تھا تو اس کے ہاتھوں پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا تھا، جیسے اس نے حضرت آسیہ کے بھی ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دی تھی۔ اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہوگی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے، یعنی ایک سور کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔
اور انہوں نے کہا، کیونکہ کہا کرتے تھے نا کہ جس کے آمد کی دھمکی دیتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ وہ لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں صرف ایک چیخ کا ان کو انتظار ہے۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سر نوش تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، یعنی یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ ہمارے اعمال کی سزا اس دنیا میں ہی، اس دن کی بجائے دنیا میں ہی ہمیں دے دے۔ اصبر، اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ اواب، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یعنی دینی قوت والا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، یعنی ایسا لگتا ہے نا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگتے تھے، اللہ رب العزت پھر انہیں اپنے کسی پیغمبر کا حال سنا دیتے تھے، ان کی قوم کا حال سنا دیتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز، اور سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے اور پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتے کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، جب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے یا اللہ کے کتاب پڑھتے تو فرشتے اور چرند پرند سب جمع ہو جاتے، سب اکٹھے ہو جاتے، جیسے ہی وہ پڑھنے لگتے سب ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے، یعنی سب ان کے ساتھ پڑھتے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی، یعنی نبوت، اور بات کا فیصلہ کرنا، یعنی مقدمات کے فیصلہ کرنے کی بھی قوت دی تھی۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ دیوار پھاند کر محراب میں آگے؟ یہ کیا واقعہ ہے کہ جو داؤد علیہ السلام تھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور یہ لوگ دیوار پھلانگ کر آگے تھے کہ دروازے پر پہرے دار تھے، اور تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اتنی جلدی تھی کہ دیوار پھلانگ کر آگے۔ یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگے، جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، بس یہ ان سے ڈر گئے، یعنی اس طریقے سے آئے تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دو، اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برت رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، یعنی انہوں نے دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا تھا، تو فوراً محسوس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، پھر اللہ کی طرف جھک گئے اور عاجزی کرنے لگے اور اس سے استغفار کرنے لگے۔ بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ جن کو جزا ملنی ہے اور جن کو سزا ملنی ہے ان سب کو ایک جیسا کر دیا جائے، اس روز تو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کتاب کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک بابرکت کتاب ہے، اور کس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کتاب کی آیات پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو کیا ہم اس کتاب کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر اس سے حاصل کر رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی آیات پہ غور و فکر کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخاسے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کو کیوں محبت، اللہ کی یاد پر ان کی محبت کو ترجیح کیوں دی؟ کیونکہ یہ میرے رب کی یاد کو بڑھاتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں اس لیے محبت کرنا کہ وہ ہمیں اللہ کے راستے میں کام آتی ہیں اور اللہ کے مزید قریب کرتی ہیں۔ یعنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سے اس لیے محبت کرنا کہ انہی نعمتوں کے ذریعے میں اللہ کے راستے کی طرف مزید دوڑتی ہوں، اور پھر اس لیے ان نعمتوں سے بھی محبت کرنا کہ یہ مجھے میرے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اپنی سواری سے اس لیے محبت ہے کہ یہ میرے دین کے کام میں میرے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، میں دوڑ کے اس پر اپنے دین کے کام کر لیتا ہوں، تو اب اس کو اپنی سواری سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہاں یوں ہی کہہ رہے تھے، اور پھر کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے دوبارہ میرے گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر دوبارہ ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس لیے محبت کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما میرے سوا کسی شخص کو لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ یہ دعا ان کی کس لیے تھی؟ دین کے غلبے کے لیے تھی۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھے کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا۔ ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ اپنا پاؤں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے چشمہ نکال دیا۔ کیا کہا؟ اس کے پانی سے پیو جس سے اندرونی بیماری دور ہو جائے گی، اور جو جسم کے اوپر بیماری ہے جب اس سے نہاؤ گے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور ہم نے اسی طرح ایک چشمہ ہمارے لیے بھی شفا کا ہے نا، وہ کون سا؟ آب زمزم پیو، اندرونی بیماریاں اوپر ڈالو تو جسمانی بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس کو بھی اگر اس نیت سے پئیں کہ اللہ تعالیٰ اندر کی بیماریوں کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح باہر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی الرجی ہے، اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی شفا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس گھر سے پئیں وہی آپ کو فائدہ دیتی ہے، اسی لحاظ سے وہ پانی اس طرح سے فائدہ دیتا ہے۔ اور ہم نے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب باتوں میں سچی بات کیا ہے کہ
ہم نے اور بتانے کی بات کیا ہے، اس ساری آزمائش میں ہم نے اپنے بندے کو بڑا صابر بنایا۔ تو آزمائش کس لیے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صابر ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کے بھی آسمانوں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی فلاں بندی کو بڑا ہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ اب یہ جھاڑو کا کیا ذکر ہے کہ بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑے مارنے کی کیا کھا لی تھی، قسم کھا لی تھی۔ تو صحت یابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے ہلکا سا مار دو تو تمہاری قسم کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نعم البدل عطا کرتا ہے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف بھی دور کی، ان کا مال اہل و عیال اس سے ڈبل کر کے واپس لوٹایا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ سرخرو ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کیا فرمایا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بڑا ہی صابر پایا۔ ہمارے بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ہم نے کس بات سے خاص کر لیا، کس بات سے اپنا پسندیدہ بنا لیا کہ ان کے اندر آخرت کی یاد تھی۔ یہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے، آخرت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، آخرت کے لیے کام کرنے والے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب لوگ بھی بہترین تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یعنی جنت کی نعمتیں ایسے ہوں گی جن کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے۔ کیا ہی برا بچھونا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی برا بچھونا، بہت ہی بری آرام گاہ ہے یہ۔ پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک کام ہے جو ہمارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں۔ یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، یعنی بری راہ پر چلانے کی صورت میں۔ پس رہنے کی جگہ بری جگہ ہیں، یعنی یہ انہی کے لیڈر جہنم میں داخل ہونے والی قوم سے کہیں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دے۔ اب جو اپنے لیڈروں کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیڈروں کو دگنی سزا دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ہم انہی کی پیروی کرتے تھے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی فقراء مومنین۔ اب جہنمی کہیں گے وہ لوگ کہاں جن کو ہم بڑا حقیر سمجھتے تھے، جن کو ہم عذاب کا مستحق سمجھتے تھے، یعنی وہ فقراء، وہ غریب لوگ، مومنین لوگ، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجوز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جب کہ وہ تکرار کر رہے تھے میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے پہلوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ، اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، ایک نافرمانی کی تھی، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ اور ہمارے ہاں ہماری اکثریت دن اور رات میں کتنے سجدوں سے انکار کرتی ہے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے تو کیا واقعی تمام مسلمان سجدہ کرتے ہیں؟ تمام مسلمان دوڑتے ہیں مسجدوں کی طرف؟ تو دیکھیں اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ کے مخلص بن جائیں تاکہ شیطان کا بھی زور ہم پر نہ چلے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ اگر تو اپنے پیچھے لوگوں کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ان لوگوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے، یعنی اس قرآن کی حقیقت کو۔ آج تو تمہیں یقین نہیں آتا نا اس کی باتوں پر، کچھ ہی وقت کے بعد تم جان لو گے۔ سورۃ الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے ساتھ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ آج بھی جو دوسرے لوگوں کو مانتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، پیروں کو، ان کو سجدے کرتے ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی بات کہتے ہیں نا، یہ ہمیں کس کے قریب کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا کہ میں تو ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہوں اور ہر ایک کے عمل کی قدر کرنے والا ہوں۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے، اور تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یہی تمہارا رب ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بناتا ہے۔ آج اگر انسان کو کچھ بنانا ہو تو اس کو کتنی روشنی چاہیے ہوتی ہے،
اندھیرے میں تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے تمہارا رب تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اندھیروں میں ہماری پیدائش ہوئی ہے اور کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے۔ اب وہ کون سے اندھیرے؟ ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تین اندھیروں میں، تین پردوں کے اندر کس طرح اللہ رب العزت نے تمہاری پیدائش کی، اور کتنے خوبصورت طریقے سے۔ اور پھر پردے کے اندر، اور اگر یہ سب نظام چیز نظر آ رہی ہوتی تو کتنا عجیب لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے خوبصورت طریقے سے پردوں کے اندر کس طرح تمہاری پیدائش کرتا چلا جاتا ہے، اور باہر پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں بہکا رہی ہے؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ یعنی ہر حال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو شکر کرنا کیا ہے؟ بندے کا شکر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ سے سب نے ایک آدمی سے کہا تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ سے سب نے فرمایا مجھے تم سے یہی چاہت تھی، یعنی مجھے تم سے یہی چاہت تھی کہ تم یہی بولو کہ الحمدللہ۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے، تو ہم 100 چیزیں گنوا دیتے ہیں۔ آج کل تو یہ چل رہا ہے، بچے بیمار ہیں، ہم بھی بیمار ہیں، جاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، گھر کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، پوری لسٹ نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو بندہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اس سے پوچھے کیسے ہو، کس حال میں صبح کی، کیسا چل رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگر حال اچھے نہ بھی ہوں تو بھی وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اس کا شکر ہے، ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو آج کے بعد سے کوئی آپ سے بھی پوچھے کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے، تو زبان سے فوراً کیا نکلنا چاہیے؟ صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کرنا چاہیے، میری تو صبح کھلتی ہے نا، صبح فجر میں اٹھتے کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے میری نیند کو بالکل میں کلمہ بھی پڑھ لیتی بہت اچھی عادت ہے کہ اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا اور وہ دعا پڑھنا۔ میری آنکھ جب درمیان میں بھی کھو جاتی ہے نا رات میں کبھی کبھی، جی آپ سے جو اٹھنے سے، تو میں جب میرا آنکھ کھلتے میں منہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ، میرے منہ میں کچھ نہ کلام اللہ کو الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے، الحمد اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اتنا لگا دینا دل پہ، آمین بندی بن جاؤں، رب والا رب بن جائے، منوانی بن جائے، بالکل صحیح آمین۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، نہیں تو انسان کی کیا۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزگیوں میں سے ہونے والے ہو۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو کہ برعکس برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ یعنی ایک شخص جو سجدوں میں راتیں گزارتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ اور جو بالکل غفلت میں پڑا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بغیر علم کے کیا یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، وہی ان باتوں سے سبق لیتے ہیں، انہی کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ سے ہم نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں کہ اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ سے امید بھی ہو اور ڈرتا بھی ہو، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ انہی دو کیفیات کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو اپنے رب سے اچھی امید بھی ہوتی ہے اور وہ ڈرتا بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں جہنم والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے میری رحمتیں لکھ دو، یعنی اس پر میری رحمتوں کا نزول ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم غم اور تکلیف اور دکھ میں بھی الحمدللہ کہیں گے تو پلٹ کر کیا آئے گی؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ دکھ تکلیف اور وہ کمی جو ہے جو ہم زبان پہ نہیں لا رہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور ہمیشہ انسان انہی دو حالتوں میں رہے، کیا امید بھی رکھے اللہ سے اچھی اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، نہ اتنی امید رکھ لے کہ ڈر ہی چھوڑ دے اور نہ اتنا ڈر رکھے کہ اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ قل یا عبادی الذین آمنو، میرے ایمان والوں بندوں سے کہہ دو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے ان سے کہو کہ ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی نیکی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے نیکی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کر دیا؟ صبر کا ذکر کر دیا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ تو وہی اصل کامیاب ہے جو خالص طور پر اللہ کا ہو جائے، یہ نہیں کبھی اللہ کا بن گیا کبھی لوگوں کا بندہ بن گیا، کبھی اللہ کی باتیں ماننے لگ گیا کبھی دوسرے لوگوں کی باتیں ماننے لگ گیا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ ہم تو دوسروں کا انتظار کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا سب یہ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، پہلے دیکھتے ہیں باقی لوگ یہ نیکی کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا جب سب کو کرتا ہے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور جب سب نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سب سے پہلے فرما بردار بن جائیں، ہم نیکی کی مثال قائم کرنے والے بن جائیں، تاکہ جیسے وہ آثار کے بارے میں پڑھا مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی کر لیں گے، میں پہلے کرنے والا بن جاؤں تاکہ میرے نامہ اعمال بڑھتے چلے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو اس کی سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں، حقیقی نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر کوئی اس نقصان میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضیاءکار ہیں وہ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا
اور ہم آتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور دل پر جذب کرتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو پیروی کرنے والی بات ہو، ماننے والی بات ہو، اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو کیا اپنے سے جو دوزخ میں ہیں چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے اب اللہ کی جو عذاب والی بات ہی ثابت ہوگی تو بتاؤ پھر اپنے آپ کو دوزخ سے چھڑا سکو گی؟ اب یہ جو پچھلی آیت گزری اس میں ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم اللہ کی آیات کو کیا ایسا ہی سننے والے ہیں کہ دل پر اتارنے والے اور اس کے بعد اس کو عمل میں لانے والے ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہنے یہی لوگ عقل مند ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، یعنی تہوں تک، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جس سے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے، اور مومنوں کے دل جتنے جتنے نرم ہوں گے اتنا اتنا یہ جذب کریں گے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ بس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا قرآن پڑھ کر بھی اس کی زندگی نہیں بدلتی، وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ تو ڈرنے والی بات ہے کہ خشک کھیتی بننے والے ہیں یا قرآن پڑھنے کے بعد ہری بھری کھیتی بننے والے ہیں۔ ایسی ہری بھری کھیتی جو لوگوں کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھے، قرآن آہستہ آہستہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا میں واقعی لہلہاتی ہوئی کھیتی بننے جا رہی ہوں یا پھر خشک؟ تو لہلہاتی ہوئی کھیتی وہ بنتی ہے جو اپنے اندر اس کتاب کو جذب کرتی ہے، اور جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، گندگی ہوتی ہے، وہ پھر خشک کھیتی بن جاتی ہے، یعنی اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے اس پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کا ذکر سن کے بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے، اللہ کی طرف نہیں جھکتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دلوں میں نرمی آئی ہے؟ کیا پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے نہیں ڈرتے وہ ویسے کہ ویسے اس سے گزر جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اتنے بڑے عذاب سن کر بھی ان کی روح نہیں کانپتی، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں وہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے وہ راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ کتاب کیا اللہ کی طرف سے راہ ہدایت ہے، اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور کسے چاہتا ہے جو اس کو اپنے دل میں اتارتا ہے اور اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں، یعنی اس کو راہ ہدایت دینے والا پھر کوئی نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں؟
کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل و ہوش باقی نہ رہیں، بلکہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی طرف مزید جھک جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں اور پھر وہ قرآن سنتے ہیں۔ بھلا جو قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، کیا جب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو طرح طرح سے مثالیں بیان کر کر کے سمجھا دیا۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نصیحت پھر بھی حاصل کرتا ہے کہ نہیں حاصل کرتا۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت ہی باہم ضد رکھنے والا ساجی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صف میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر سمجھتے نہیں، یعنی ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو بہت سے لوگوں کی غلامی کرتا ہے اور جو صرف ایک ہی کی غلامی کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہنے اکثر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جیسے پیچھے اس جھگڑے کا ذکر کیا گیا نا، کہ وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے تو بس تمہیں راستہ دکھایا، تم تو ہمارے پیچھے خود ہی چلتے چلے آئے، دوڑتے چلے آئے، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ تو یہ جھگڑا یہ وہاں پر کریں گے۔